قال الله تعالى في سورة الأعراف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما إلى أن قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إلى أن قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں پردے کے فائدے کیا ہوتے ہیں اور بے پردگی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس تعلق سے قرآن و حدیث اور سلف اقوال سلف اور کچھ واقعات کی روشنی میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبات اور دروس کے ذریعے لوگوں کو حالات حاضرہ سے واقف کراتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کئی پیشن گوئیاں فرمائی، قیامت کے قریب میں ایسا ہوگا. لہذا ایک مومن کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ حالات سے واقف رہے، کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. علماء کی روشنی میں ہی ہر اقدام کرنا چاہیے. کوئی بھی یوٹیوب چینل پہ جائیے، ٹی وی پہ جائیے، کہیں بھی جائیے، بس کرناٹک کے اس علاقے میں جہاں ایک لڑکی کو اسکول کی طرف جاتے ہوئے پردہ نکالنے یا اس کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، اور خصوصاً اس وقت ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو آج کے خطبے میں ہم یہ بتائیں گے کہ پردے کے فائدے کیا ہیں، بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں، اور یہ جو شیطانی چال ہے کہ سب کو ننگا کرنا، ناچنا نچانا کس کی عادت ہے، یہ کیسے ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں، انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. معزز حاضرین، ہم اور آپ آدم کے بیٹے ہیں، ہمارے باپ آدم ہے اور ہماری ماں حوا رضی اللہ عنہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کا قصہ قرآن میں 7 جگہ ذکر کیا ہے. 7 جگہ ذکر کیا ہے. انہی مقامات میں سورۃ الاعراف میں بھی ہے. یہ بات غور سے سنیے آپ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو. کبھی فرماتا ہے اے لوگو، کبھی فرماتا ہے اے آدم کے بیٹو. خطاب کرنے کا انداز دیکھیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. کہا دیکھو آدم کے بیٹو. آدم کے بیٹوں سے مراد کون؟ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے. فرمایا لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے. یہی وہ شیطان ہے جس نے تمہارے باپ کو اور ماں کو جنت سے نکالا تھا. کیسے نکالا تھا؟ اللہ نے فرمایا آدم و حوا سے اس درخت کے قریب مت جاؤ. مگر یہ درخت کے قریب گئے تو کیا ہوا؟ فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنہ. جیسے ہی درخت کے قریب گئے، علماء لکھتے ہیں کہ آدم و حوا جنت کا نورانی لباس پہن کر تھے. جیسے ہی اس درخت کا پھل کھائے ننگے ہو گئے. دیکھیے، شیطان نے ہمارے باپ آدم کو بھی نہیں چھوڑا، ہماری ماں حوا کو بھی نہیں چھوڑا. ہم کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے آدم کو ننگا کرنے کی، آدم کے بیٹوں کو ننگا کرنے کی، حوا کی بیٹیوں کو ننگا کرنے کی یہ چال دنیا جتنی پرانی ہے اتنی پرانی ہے، اور قیامت تک یہ چال مکمل طور پر جاتی رہے گی. معزز حاضرین، شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ دنیا سے شرم و حیا کا خاتمہ ہو جائے. آدم و حوا کو جنت سے نکالا، درخت کے پتوں سے اپنے جو ہے ناپسندیدہ مقامات چھپانے لگے. ہمارے زندگیوں میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی غلطی کرے تو ہم بولتے ہم باو آدم اس غلطی کرے تو ہمیں کیا ہو گیا. بولے یاد رکھیے آدم علیہ السلام غلطی کرے ٹھیک ہے، لیکن توبہ بھی کرے نا. اس معاملے میں آدم کو نمونہ بنانا چاہیے نا. اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھیے جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ آدم کی طرح ہو جاتا ہے، جو گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا وہ ابلیس کی طرح ہو جاتا ہے. بڑی صحیح بات بتائی، مختصر بات بتائی. معزز حاضرین، یاد رکھیے شرم و حیا یہ ہر نبی کی امت میں تھا. یہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. آپ نے اس بخاری کی حدیث میں کیا فرمایا؟ تمام نبیوں کی تعلیم میں مشترکہ طور پر تھا. جیسے توحید کی تعلیم بھی تھی، ہر نبی نے اپنی قوم کو حیا کا پیغام دیا. اور شرم و حیا یہ ایسی چیز ہے ماشاء
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں میں کیا جانوروں میں اللہ نے حیا رکھی ہے۔ بلی کو دیکھو جب پیشاب پاخانہ کرتی ہے اس کو بند کرتی ہے، آج انسان اس بلی سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے اس کے اندر، چھپ کر کرتی ہیں وہ ساری چیزیں۔ اور معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو نبیوں کے اندر بھی پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیا رکھنے والے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار، آپ نے اخلاق میں بھی سرداری کی۔ چنانچہ ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر شادی شدہ لڑکی سے بھی زیادہ شرماتے تھے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب ہے؟ یہ غیر شادی شدہ لڑکی کو اگر دیکھنے آتے تو وہ شرماتی نا، اس سے زیادہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمایا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، یہ شرم و حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے اسی کے اندر شرم آتی ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کے اندر شرم و حیا نہیں آتی۔ آپ دیکھیے کفار کو، یہود کو، نصارہ کو، ان کے اندر شرم ہے کیا؟ ان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں؟ پردہ کون کرتے ہیں؟ پردہ وہ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب بندے کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو یہ ایمان انسان کو جنت میں لے جاتا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس عورت کے اندر جتنا ایمان ہے وہ اتنا ہی پردہ کرے گی، جس عورت کے اندر ایمان کم ہے تو وہ عورت اتنا ہی بے پردہ ہو کر نکلے گی۔ اسی طرح مردوں کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں جس مرد کے اندر حیا غیرت ہے وہ اپنے گھر کی بیوی اور بیٹیوں کو پردہ کر کے باہر نکالے گا، اور جس کے اندر حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، ایسے شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس سے تعبیر فرمایا ہے۔ معزز حاضرین، یہ عورت کو ننگا کرنے اور بے حیا کرنے اور برقع اتارنے کی کوشش دنیا میں بہت پرانی ہیں۔ دیکھیے ہم 2-3 مثالیں آپ کے سامنے دیتے ہیں۔ بنو قینقاع یہ قبیلہ تھا یہودیوں کا، ایک عورت صحابیہ رضی اللہ عنہ دودھ لے کر یہودیوں کے قبیلے میں جاتی ہیں۔ کیا کرتے ہیں یہودی کمینے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، وہ عورت کو ننگا کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو لے کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے۔ معلوم یہ ہوا اگر کسی ایک مسلمان عورت پر، لڑکی پر، ماں بہن پر بھی اگر آنچ آ جاتی ہے، پوری امت کو ڈٹ کر اس کا حالت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ اس ایماندار لڑکی کے واقعے نے پوری امت کو یہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ اب حال تو یوں ہو کہ عرب سے بھی لوگ اس ایماندار لڑکی کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں۔ لہذا سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی مثال ایک جسم و جان کی طرح ہے۔ اگر امریکہ کی کسی گوری عورت پر بھی اگر حملہ ہوتا ہے، افریقہ میں رہنے والے سارے مسلمانوں کو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے یہ واقعہ پیش آیا ہندوستان میں، آج لوگوں کو یہ واقعہ معلوم بھی نہیں کہ کہاں ہوا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے معتصم باللہ یہ خلیفہ تھا، اس زمانے میں بھی ایک عورت کو برہنہ کیا گیا، اس نے آواز لگائی واہ معتصمہ بول کر۔ آواز کا مطلب کیا تھا؟ اے خلیفہ معتصم، دیکھو تمہاری حکومت چل رہی ہے، تمہارے زمانے میں مجھے جیسے عورت کو ننگا کر دیا گیا ہے، یہ آواز سننا تھا۔ معتصم باللہ رحمہ اللہ ایک لشکر لے کر ماشاءاللہ اس عورت کی آواز کے لیے مکمل طور پر چل پڑتے ہیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا فرمایا، عورت کو پیدا فرمایا، لیکن مومنوں کو دنیا میں آزمائش بہت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا مومن کو آرام کب ملے گا؟ بولنے لگے دنیا میں آرام نہیں ہے، قبر میں آرام نہیں ہے، آرام کب ملے گا؟ جنت میں قدم رکھنے کے بعد ہی ملے گا۔ اسی لیے فرمایا اقبال نے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس دنیا کی نظر میں میرا اور آپ، اگر اس دنیا کی نظر میں میں اور آپ کھٹکتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ہمارا مال نہیں، ہمارا اسکول نہیں، ہماری ترقی نہیں، بس ایک چیز ہے، ہمارا جرم ہے ان کے نزدیک ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ چیز دنیا والوں کو بڑی کھٹکتی ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اسی ایمان پر جمے رہنے کی خاطر حضرات صحابہ
صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بھی نکالا گیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ میرا اور آپ کا اس ملک میں جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ان کی نظر میں جرم ہے، مگر ہمارے نزدیک تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ معزز حاضرین، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے حالات سے واقف رہیے۔ آپ کو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، تجارت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر حالات کیا ہو رہے ہیں؟ بازو پڑوسی ریاست میں کیا ہو رہا ہے مکمل طور پر یہ جاننا ضروری ہے۔ یاد رکھیے، چند دنوں پہلے ہم نے 26 جنوری منایا۔ 26 جنوری میں کیا پیغام دیا گیا؟ یہ 70 پر 3واں یوم جمہوریہ تھا۔ 15 اگست کو ملک آزاد ہوا، وہ بات الگ ہے، لیکن 26 جنوری کو کیا ہوا؟ یہ دن وہ دن تھا، قانون کا دن، جس میں بتایا گیا کہ ہر مذہب کے ماننے والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے۔ یہاں مسجدیں بھی بنیں گی، جب تک مسلمان ہندوستان میں ہیں مسلمانوں جو ہے مسجد کے میناروں سے اذانیں بھی ہوں گی، یہاں عورتیں بھی پردہ پہن کر مکمل طور پر جائیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ قانون بنانے والا صرف ڈاکٹر امبیڈکر نہیں، روایتوں میں آتا لکھتے ہیں 380 افراد تھے اس میں۔ کتنے تھے؟ 380 افراد تھے وہ قانون ترتیب دینے والے۔ اس میں 18 عورتیں بھی تھیں، اور 18 عورتوں میں ایک مسلمان عورت بھی تھی جس نے ہندوستانی قانون کو ترتیب دیا ہے۔ اگر ہم ہندوستانی قانون جانتے، دستور جانتے، یہ ہم کو اس ملک ہندوستان میں ہماری جو ہے داڑھیوں پر اور ہمارے پردوں پر جو اعتراض ہے، اگر ہم قانون کا سہارا لے کر مکمل طور پر ہندوستان میں جی سکتے ہیں، اگر ہم نے قانون نہیں جانا تو کیا ہوگا؟ یہ ہندہ پرست طاقتیں ہمارے اوپر ظلم کریں گی اور ہم جو ہے بغیر غیرت کے موت ایسے ہی مر جائیں گے۔ تو لہٰذا چند سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی اذان پر پابندی کی آواز آتی ہے تو کبھی جو ہے مسلمانوں کے برقعوں پر، مسلمان عورتوں کے برقعے پر مکمل طور پر رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کو آج کے خطبے میں ایک بات بتاتے ہیں، یاد رکھیے، یہ برقع اور یہ پردے کا اہتمام کرنا صرف ہمارے مذہب میں نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں مارواڑیوں کو دیکھیں گے آپ، جین مذہب کے لوگوں کو دیکھیں گے آپ، عورتیں ہمیشہ اوڑھ کر رہتی ہیں، ان پر بھی پابندی لگاؤ۔ غیر مسلم عورتیں جو بندیاں لگاتے ہیں ان پر بھی پابندی لگاؤ۔ یہ پابندی صرف ہم پر کیوں، جبکہ قانون میں لکھا گیا ہے کہ مسلمان کو اس ملک میں، ہر مسلمان کو اس ملک میں رہنا ہے اور مکمل طور پر اس کو اپنے مذہبی عمل کی پوری طور آزادی۔ اور آپ کو یہی بات بتاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ قبطی کو مار دیے تھے، وہ جو ہے مدین گئے، مدین کے پاس گئے تو جاتے ہیں، ایک جو ہے سمجھیے کیا ہے، ایک کنواں ہے، کنویں پر ایک ڈھکن ہے، وہ ڈھکن اکیلے اٹھانے نہیں ہو رہا، وہ لڑکیوں کو وہاں کھڑے ہو کر پوچھا کیوں آئے تم لوگ؟ تو وہ کیا بولنے لگی، بچیاں ہمارے ابا عمر کے ہیں، وہ گھر میں ہیں، اس واسطے نہیں آئے، ہمیں پانی بھرنے آئے ہیں۔ وہ ڈھکن اٹھانے نہیں ہو رہا ہے، ڈھکن اٹھائے، پانی پیے پلائے، فوراً اپنے گھر کو گئے۔ جا کے پوچھے کیا جلدی آ گئے آج؟ نہیں، بولے اصل میں ایک آدمی تھا جو وہاں کھڑے ہو کر جو ہے ہماری مدد کر رہا تھا۔ تو دوبارہ وہ لڑکی جو ہے اپنے باپ کے پاس سے بات کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، کیا بولتی ہے؟ آ کر آنے کا سلیقہ دیکھو، حیا کے ساتھ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب وہ لڑکی بات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اس کے چلنے میں حیا، اس کی آنکھوں میں حیا، اس کے بات کرنے کے انداز میں حیا تھی۔ آ کر کیا کہتی ہے آہستہ، میرے ابا تم نہ بلاتے، تمہیں جو پانی پلائے تھے نا اس کا اجر دینے بلا رہے تم نہ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو کیا ہوا دیکھو، ایک معمولی سی 2 لڑکیوں کی خدمت کیا، اس کے اندر حیا کیسے تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا سسرال مقدر کیا تھا اسی مدین میں، ماشاءاللہ جا کر اسی لڑکی سے آگے شادی بھی ہوتی ہے، اور وہ سسرال داماد کا کتنا خیال کرتا ہے آپ سورہ قصص میں مکمل طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات صحابہ اکرام کی شکل میں جو جماعت ملی تھی وہ جماعت کسی کو نہیں مل سکی۔ انہی صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، بڑے دیندار، بڑے دور اندیش، اور حیا بھی غیرت بھی حضرت عمر کے خون میں، ہڈیوں میں، گوشت میں سب گھس چکی تھی۔ ایک دن کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی بیویاں بے پردہ پھر رہی ہیں، مجھے دیکھنے نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو عمر رضی اللہ عنہ آ کر بولتے تو اس موقع پر عمر
عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اپنی بیویوں کو ذرا پردے کا حکم دیں تو کتنا اچھا رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوچنے کے مطابق قرآن کی آیتیں آسمان سے اترتی ہیں. چپ ایسے ہی نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حالانکہ نبوت کا خاتمہ ہو چکا تھا. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سودا کو دیکھا, بڑی لمبی سودا, لمبے لمبے ہاتھوں والی, قضاء حاجت کو جا رہی ہیں بغیر پردے کے. کہا اے سودا تم کس میں چھپ رہی ہو, میں تو تم کو پہچانتا ہوں. یہ دیکھنا تھا, دیکھ کر غیرت جا اٹھی, فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. معزز حاضرین, اس طریقے سے عمر کی غیرت کو دیکھو کیا بولتے ہیں رسول اللہ سے جا کر, یا رسول اللہ آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے برے لوگ بھی آتے, پتہ نہیں کس کی نیت کیا رہتی, آپ ذرا اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دو کتنا اچھا رہتا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا, مکی دور میں پردے کی پابندی نہیں تھی, مدینی دور میں بھی نہیں تھی, مدنی دور کے بعد میں, مدنی دور کے جو ہے آدھے اس کے بعد مکمل طور پر اس کا حکم ہوا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خصوصاً اور ساری امت کی عورتوں کو قیامت تک جتنی عورتیں پیدا ہوں گی تمام کو پردے کا حکم دیتے ہوئے کیا کہا وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. عورت کو بغیر سبب کے باہر نہیں نکلنا چاہیے. تعلیم کے لیے نکلتی ہے, کہیں بھی نکلتی ہے, محرم کے ساتھ جائے. کہا ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, بے پردہ نہیں جانا. اور اس کے بعد نیچے اللہ نے کیا کہا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہاں دیکھیے یہ نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے. یہ اللہ فرماتا ہے اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, باہر جانا ہو تو برقع پہن کے جانا, پردہ کر کے جانا. اور کہا بے پردگی کے ساتھ نہیں نکلنا. عموماً ہماری خواتین جب پردہ کرتی ہیں تو سمجھتی ہیں مولوی صاحب بولتے ہیں اس کے واسطے پردہ کرنا کیا, شوہر بولتا ہے اس کے واسطے پردہ کرنا کیا, بھائی بولتا ہے اس کے واسطے پردہ کرنا کیا. یہاں خواتین اسلام بھی ہیں, یہ جو خطبہ سنیں گے ان تمام سے آپ خطاب کرتے ہیں. مولوی صاحب بولتے بول کے پردہ نہیں کرنا, شوہر بولتا بول کے نہیں, بھائی بولتا نہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ کس میں حفاظت ہے, لہذا پردہ اللہ کی اطاعت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اسی طریقے سے اللہ نے اسی سورہ احزاب میں کیا کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی اپنی بیویوں سے کہو, بیٹیوں سے کہو اور تمام عورتوں سے کہو, کیا کہو, بڑا بڑا جو ہے پردہ اپنے اوپر ڈال لو. عموماً کیا ہوتا ہے قرآن نے پردے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جلباب, جلباب کسے بولتے ہیں, یہ کسی دکان کا نام نہیں ہے جیسے آپ لوگ رکھ لیتے ہیں. کسے بولتے ہیں جلباب, جلباب ایسی ڈھیلی ڈھالی چادر جو عورت سر پہ ڈالے تو اس کے گھٹنے تک آنا, اتنی بڑی لمبی چادر کو بولتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے اگر میں بولا تو ہو سکتا ہے آپ ہنسیں, برقع لینے گئے تو آج عورتوں کو جو چادر دی جا رہی ہے وہ دسترخوان کی طرح ہے. کیا اوڑے گی وہ, اپنا پورا سینہ بھی کھلا, پیچھے کا بھی نظر آ رہا ہے اور اتنی پتلی جو ہے اوڑھنی آ رہی ہیں. اگر عورت استعمال کرے تو زیور پہننے کے زینت کے سارے مقامات نظر آتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے, پردہ اسلام نے حکم دیا, اپنے من میں خواہش کے پیچھے جو آتا وہ نہیں اوڑھ سکتے آپ. شریعت نے پردہ بتایا, پردے کے بارے میں بتایا کہ پردہ مکمل طور پر کیسے ہونا چاہیے. معزز حاضرین, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تاریخ انسانی کا سب سے بہترین زمانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کی پابندی ایسی کرائی, حضرات صحابہ کرام کو چند مثالیں پیش کرتے دیکھو. آج شوہر بھی باپ بھی اپنے گھروں میں پردہ کرو بولے تو فل گرمی ہوتی ہے, پردہ کرنے بیزار آتا بولتے لوگ. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مدینے کی گرمی کتنی 50 ڈگری, مکے کی گرمی کتنی 50 ڈگری, بغیر اے سی کے نہیں رہ سکتے لوگ. لیکن اس کے باوجود بھی حضرات صحابیات کے اندر عمل کرنے کا جذبہ کیسے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر نماز کو عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مسجد کو آئے تو عطر لگا کو آ تو آؤ چنو کو تمہیں. ایسا مسجد کو آتی ہے عورت بغیر جو ہے خوشبو کے آنا. لیکن آج ہماری عورتیں شادیوں میں بن ٹھن کے جاتی ہیں, یہ اب پہچان نہیں سکتے کہ کون آرس ہے اور کون مہمان ہے. یہ حال ہے آج, پوری بن ٹھن کے جاتی ہیں. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کہتی جاتی تھیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں نماز پڑھنے گئے تو کیسا ہوتا, نماز پڑھے تو
وہ اس وقت میں لائٹاں بھی نہیں, چراغ بھی نہیں, بازو کون کھڑا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر, یہ حالت ہوتی تھی. اور مردوں سے الگ ہو کر کیسا چلتی تھی سنیے. حضرات صحابیات ازواج مطہرات کا پردہ ایسے ہوتا تھا, بیچ میں نہیں چلتی عورت آج کی طرح ٹکر مار لگے جاتے. آج کیسا تھا, اتنی دیواروں سے لگ کر چلتی, دیوار کو لگ کر پردہ پھٹ جاتا تھا, ماشاءاللہ کسی سے نہیں لگتی تھی. اللہ اکبر, یہ پردہ تھا. یہ دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہا, پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے سب لوگ صحابہ آتے جاتے تھے, لیکن ایک جنگ میں کیا ہوا, عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا. تو لمبا واقعہ ہے, ہار گم ہو گیا. ام مستح کے ساتھ جو ہار تلاش کرنے چلے گئیں, واپس آیا تو اللہ کے نبی بھی پورے لوگ چلے گئے. عائشہ اتنی دبلی پتلی, جیسے ہمیں کسی اپنی بیوی کو پیچھے سیٹ بٹھا لیتا. اس ٹائم کو کیا ہوتا تھا, ایک اونٹنی پہ ٹوکرا رکھتے اسے بٹھاتے تھے. اتنی دبلی پتلی عائشہ رضی اللہ عنہا, ان کا وہ ٹوکری میں بیٹھنا نہیں بیٹھنا دونوں برابر تھا. حضرات صحابہ کرام نے دیکھا شاید اس میں عائشہ ہوں گے بول کے اوپر اٹھا کر رکھے نیچے نکل گئے. واپس آئے, پورا قافلہ جا چکا ہے. اس وقت فون بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, میپ بھی نہیں تھا. کیا کیا, پریشان ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی کمال درجے کی عقل دی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں پیچھے ایک صحابی کو رکھتے تھے, کون بھی پیچھے چھٹا تو ان کو ساتھ لے کے آ جاؤ. حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اس جنگ میں پیچھے تھے. آ کر دیکھے تو نبی کی پاکیزہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما اکیلی بیٹھی ہیں. جیسے ہی آئے, عائشہ کہتی ہیں جیسے ہی صفوان نے مجھے دیکھا میں نے اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیا. آج آپ پردے کی بات کرتے ہیں تو ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں, اسکارف اوڑھ لے تو سمجھ جاتے یہ پردہ ہے. اور جس لڑکی کو بھی وہ 5 لاکھ روپے دیے گئے اس نے بھی مکمل پردہ نہیں کیا تھا. دیکھو پردہ کیا ہوتا ہے, اسکارف اوڑھ لینا پردہ ہے, یا کالی چندی ایسا بلینا پردہ وہ نہیں ہے. مکمل طور پر آپ کی پیشانی کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا, نوز پیس ایسے بننا مکمل طور پر, اسی کو برقع کے اسی کو جو ہے حجاب کہتے ہیں. عرب وغیرہ میں دیکھیں گے آپ, حرم وغیرہ کو عورتیں آتی جاتی ہیں, آپ ان کو اس کے جسم کا کوئی حصہ دیکھ ہی نہیں سکتے, آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتے, اور عورت کا اتنا جسم کا حصہ بھی نظر نہیں آتا. ہمارا ایک استاد تھے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک جگہ درس دینے جا رہے تھے, اور ہمارے استاد کی بیوی کیسی معلوم, ماشاءاللہ ہمیشہ باوضو, عالمہ, حافظہ, فاضلہ عورتیں میں تو تقریر کرنے جاتی تھی. ایک دن نماز فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ کے نکلتے ہیں دونوں, شوہر بھی بیوی بھی. ہوتا کیا ہے, وہاں ہم نے دیکھا اگر آدمی اپنی فیملی کو بٹھا لیا تو کسی غیر محرم کو اپنے کار میں نہیں بٹھاتے. عرب میں دیکھیں گے آپ, تو سامنے بٹھا لی, کیا ہوا, تیز جا رہی تھی کار, 6 مرتبہ الٹی کار. اللہ اکبر, 6 مرتبہ الٹی. جو گیئر تھا نا وہ عورت کے پیٹ میں چپ کر باہر آ گئی. وہ کیا ہمیشہ دعا کرتی تھی, اے اللہ تو دنیا میں ہمیشہ میرا جسم کا رتی حصہ بھی کوئی غیر محرم نہیں دیکھنا, ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی. ماشاءاللہ ہوا کیا, دیکھو 6 مرتبہ کار پلٹی, باہر جا کے ماشاءاللہ درس دینے جانے والی عورت حالت وضو میں فجر کے بعد ایسے ہی روڈ پر گر گئی. وہ شوہر کیا بولتے معلوم, میں نے اپنی بیوی کو دیکھا, زندگی میں اپنے جسم کا رتی برابر حصہ کسی کو نہیں دکھایا. اور عورت وہ روڈ پر پڑی تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی ایسے حفاظت کی کہ اس کا سطر بھی نہیں کھلا اور ذرہ برابر بھی اس کے جسم کا حصہ نہیں دکھا. یہ ہوتا ہے عورت, اسے بولتے پردہ. یہ آج ہمارے پاس پردہ کیا ہے, ایسا چمکیلا برقع, بھڑکیلا برقع ایسا پہنتے ہیں, وہ برقعے نہیں, برقعے کا جنازہ ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پردے پر کیسا ابھارتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا کتنا خیال کرتے تھے. بولے عید کی نماز میں عورتیں آنا. آج ہمارے پاس کیا ہوتا, مرد رمضان کی پوری خوشیاں منا لیتا, الگ جا کے نماز پڑھنے آتے. اسلام وہ نہیں, مرد کو جہاں خوش رکھتا ہے عورت کو بھی خوش رکھتا ہے. آپ نے فرمایا دیکھو عید کی نماز کو آنا, حیض والی عورت نماز نہیں پھر بھی آپ کو دعا میں شریک ہونا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا, اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے اپنے بہن کی چادر اوڑھ کر وہ نماز میں آئے. تو کیا معلوم ہوا, یہ پردے کا اہتمام تھا. یہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, ہمارے پاس وقت کم ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں, جس کمرے میں عائشہ رہا کرتی تھی اسی کمرے میں اللہ کے نبی کی قبر جانتے ہیں نا, اس کے بازو ابو بکر کی قبر. یہ کون, عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے شوہر, اور ابو بکر کون, یہ عائشہ کے والد. یہ دونوں جگہ جا کے ایک جگہ تھی, وہاں اسی کمرے میں حضرت عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی کہ میں اپنے شوہر اور اپنے باپ کے بازو دفن ہو جاؤں گی. وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر میں چاقو مارا ایک آدمی آ کر کے, 14 مار مارا. اللہ اکبر, کتنے
مار 14 مار مارا، خون کا فوارہ نکلا، پھر بھی نیچے پڑے، لیکن اس کے بعد جب انتقال سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بھیجتے، جا کے مائی عائشہ سے بولو وہ جگہ اپنے لیے رکھے ہیں نا، اگر میرے واسطے دے لے تو کتنا اچھا رہتا اسے۔ اللہ اکبر، عائشہ کے اس ایثار پر قربان جاؤ، شاید ایسا ایثار دنیا کی بہت کم عورتوں میں دیکھیں گے آپ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں مائی عائشہ، میرے باپ امیر المومنین عمر ابن خطاب کو آپ کو سلام کہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ نے دفن کرنے کے لیے جو جگہ رکھی ہے وہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے نفس پر ترجیح دیتی ہوں امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ آ کر بول دیے، خوش ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا دیکھو اور ایک بار جنازہ لے جانے وقت بھی اور ایک مرتبہ پوچھ لو، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہوگا، اس مرتبہ بھی پوچھ لیے۔ حضرت عمر کو وہیں دفن کر دیا گیا، دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، اور آخرت میں بھی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھو اس کمرے میں جب حضرت عمر دفن ہو گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سے گزرتی، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبر میں ہیں، لیکن بولتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسے وہ دنیا میں میرے لیے اجنبی تھے، قبر میں جانے کے بعد میرے لیے اجنبی ہے۔ اللہ اکبر، یہ آج عائشہ کا نام ہے لیکن عائشہ کا کردار نہیں ہے۔ اپنی عورتوں کو ایسا پردہ مکمل طور پر سکھاؤ۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اگر تم کو نبی کی بیویوں سے پوچھنا ہو تو کیا کرو؟ پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ دیکھو یاد رکھو، پردہ عورت کی تعلیم میں کبھی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ عورت لڑکی کالج جا رہی تھی نا، ماشاءاللہ دنیا میں کئی سے ایسی عورتیں ہیں آج پردے میں رہ کر بھی ماشاءاللہ تعلیمی انقلاب برپا کرتی ہیں۔ ایک غیر مسلم ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں عورت پر تم نے ظلم کیا ہے پردہ رکھ کے۔ یہ پردہ عورت کے ظلم نہیں بلکہ یہ اس کے پیدا کرنے والے کی طرف سے وہ قانون ہے، اس قانون کو دنیا میں کوئی بدل نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، پردہ کیسے ہونا چاہیے؟ اس کے اندر 8 باتیں ہونا۔ اگر پردہ کرنا چاہتے تو ان 8 باتوں کو یاد رکھو۔ سب سے پہلے عورت کا برقع اتنا لمبا ہونا، پہنی تو پورے پیرا جھاڑنا اسے۔ آج کل کیا ہوتا، ہماری خواتین جب برقع پہنتی ہیں تو شرعی نیچے سے نظر آتی ہے، نہیں، لمبا ہونا، جھاڑنا۔ حضرت اسماء بولتے یا رسول اللہ، آپ بولتے برقع لمبا ہونا، بولے تو جاتے رہے تو کچرا لگے تو کیا کرنا میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری زمین گندی نہیں رہتی، ایک جگہ گندگی لگی تو آنے والی زمین اسے پاک کرتی۔ اور اسی طریقے سے عورت گھر میں نماز پڑھتی ہے تو اس کے قدم مکمل طور پر چھپ کر رہنا چاہیے۔ دوسری بات یاد رکھیے، پردے کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس کے اندر زیب و زینت نہ ہو۔ ہماری خواتین جب برقع لے خریدنے گئے تو پلین برقع کون بھی خریدتے نہیں، چھک 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 ہونا اس میں۔ یاد رکھو، آپ برقع پہن کر سب کو اپنی طرف دیکھنے کی دعوت دے رہی ہیں، اسی لیے لوگوں نے کہا یہ پردہ نہیں، بے حیائی کا پردہ اوڑھ لیا ہے۔ تیسری بات، وہ باریک بھی نہیں ہونا، ایسا برقع نہ پہنو جس کی وجہ سے عورت کے کپڑے ہوئے پہنے کا رنگ نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو باریک کپڑے پہنتی ہے، لوگوں کو دعوت دیتی ہے، جنت میں جانا تو درکنار، جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی۔ اللہ اکبر، کیا ہماری بہنیں اور ہماری مائیں ہم اس بات سے کیا راضی ہیں کہ ہماری ماں ہمارے سامنے جہنم میں جائے، ہماری بیٹی ہماری بیوی جہنم میں جائے؟ کیا اس بات سے راضی ہیں؟ اور اسی طریقے سے تنگ بھی نہیں ہونا، اتنا برقع تنگ نہیں ہونا کہ عورت کے ساری چیزیں نظر آئے، نہیں۔ اور اسی طریقے سے عورت جب باہر نکلتی ہے خوشبو لگا کر نہیں جانا، کیسے؟ پھول لگا کے نہیں جانا، اسپرے مال لے کے نہیں جانا۔ اور اسی طریقے سے وہ برقع پہنتی ہیں تو مرد کے مشابہ بھی نہیں ہونا، کفار کے مشابہ بھی نہیں ہونا، اور مکمل طور پر شہرت کے لیے نہیں پہننا۔ آج کیسا ہے، ایسا برقع لیتی عورت، اللہ ہدایت دے، 5000 کا بولتے، وہ پہنے تو کپڑے لوگوں پوچھنا کتنے میں لیے کر کو۔ اگر آپ یاد رکھو، اگر آپ اس نیت سے پہنیں گے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو تو ہے وعید سنائی، فرمایا جو آدمی دنیا میں عزت کے لیے کپڑے پہنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اور ذلت کے لباس پہنیں گے تو آخرت میں کیا ہوگا ذرا تصور کر لیجئے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کعبۃ اللہ کے پاس بھی لوگ ننگے جاتے تھے۔ آج جانتے ہیں آپ دنیا میں ننگے
ننگے بھی ہیں. ننگا رہنا یہ مذہب کا ایک مذہب ہے دنیا میں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں 13 سال تھے مکے میں. آپ نے دیکھا قریش، یاد رکھیے قبیلے قریش کے علاوہ سارے لوگ ننگے طواف کرتے تھے. کیسا برداشت کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پورے ننگے. ان سے جا کر پوچھے تو کیا بولتے معلوم؟ بولتے یہ ہمیں جس کپڑے میں گناہ کرتے گی وہ کپڑے پہننے کو اللہ کے کعبے کا طواف نہیں کرنا بولتے. اللہ اکبر. مرد تو مرد، عورت بھی راتوں میں ننگا ہو کے طواف کیا کرتی تھی. اللہ نے آیتیں اتاری، اے آدم کے بیٹو، دنیا کے سب سے پاکیزہ مقام میں تم طواف کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ننگے ہوتے ہو، تمہاری عقلیں ماری گئی کیا؟ ذرا بن ٹھن کے آؤ، کپڑے پہنو. معلوم کیا ہوا؟ دنیا میں یہ انسانوں کو لباس پہنا سکھایا تو اسلام نے، اور دوسرے مذاہب نے انسانوں کو ننگا کرنا سکھایا. اور جتنا ننگا ہوتا جا رہا ہے ہماری عقلیں، ہماری تہذیب بھی مکمل طور پر ماری جا رہی ہے. معزز حاضرین، اور ایک بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وقت میں، یاد رکھیے سورج دن میں نکلتا اور چاند شام میں نکلتا، یہ تو معلوم ہے. دن بھی رات بھی برابر آتے. ہم سمجھتے ہیں مرد جو کام کرنا وہ مرد کرنا، عورت جو کام کرنا وہ کرنا. لیکن کبھی آپ یہ نہیں دیکھے کہ سورج چاند کا کام کر رہا ہے، چاند سورج کا کام کر رہا ہے، دن رات کا کام کر رہا ہے. کبھی آپ یہ بتاؤ رات میں کپڑے سکھتے، دن میں سکھتے کپڑے؟ اللہ تعالیٰ یہ سورج کا، چاند کا، دن رات کا تذکرہ کر کے آدم کے بیٹوں سے کہتا ہے تمہارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. ذرا ان سے خبر لو. تمہیں دن مطلب دن سے عبرت لو، رات سے، سورج سے، چاند سے مکمل طور پر عبرت لو. معزز حاضرین، یہاں خواتین بھی ہیں. ٹھنڈے علاقوں میں برقع پہن کے رہ جانا ماشاءاللہ کوئی بات نہیں، لیکن گرم علاقوں میں جو عورتیں برقع پہنتی ہیں نا ان کو پسینہ آتا ہے. ان عورتوں کو ہم خوشخبری دیں گے اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خاطر. اگر آپ گرمی برداشت کرتے ہوئے نوز پیس بنتی ہیں، برقع پہنتے ہیں، آپ کو پسینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر صبر کرنا سیکھیے. آپ اگر اللہ کی خاطر پہنیں گے نا، آپ کا برقع پہننا بھی عبادت ہے. ایک مثال دیتے ہیں، دیکھیے رونا آتا ہے، مثال کو پڑھتے ہیں. عطا ابن ابی ربا رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے کہا، اے عطا کیا تم جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو عطا نے کہا ہاں. واقعہ کیا ہے؟ ایک عورت تھی، کالی عورت، یاد رکھیے ایک عورت کالی عورت تھی. ان کو فٹس آتا تھا. فٹس آ کے جہاں چاہے نیچے پڑ جاتی تھی. ہوتا کیا تھا؟ سطر سے کھل جاتا تھا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ جب مجھے فٹس آتا ہے نا تو میری شرمگاہ پر سے بھی کپڑا اٹھ سکتا ہے، کہاں سے بھی کپڑا اٹھ سکتا ہے، ذرا آپ دعا کرو نا. اللہ اکبر. ایک عورت، کالی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، فٹس آتا ہے، نیچے پڑ جاتا ہوں، میرے جسم کا کوئی حصہ کوئی دیکھ لے تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے 2 آپشن رکھے. فرمایا اگر تم صبر کرو تو جنت ملے گی، اگر تم چاہتے ہو تو میں اس بیماری سے شفا کے لیے دعا کر دیتی ہوں. اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں؟ چاہے تو بیماری سے شفا کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم اس بیماری پر صبر کرو گی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دے گا. ہم جیسے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے تھے دعا کرو اچھے ہو جان دے. قربان جاؤ اس ایمان افروز رکھنے والی کالی عورت پر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں صبر کر لیتی ہوں بیماری پر، آپ اتنا دعا کر لیجئے جب مجھے فٹس آتا ہے نیچے پڑتی ہیں تو میرے جسم کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے. اللہ اکبر. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اس صحابی کو بیماری پر صبر کرنا برداشت تھا لیکن اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ نظر آنا مقصود نہیں تھا. فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. انتقال ہونے سے پہلے یہ حیا رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے کیا کہا؟ ذرا جملے سن لو. کہنے لگیں دن میں اگر دفن کرو گے تو لوگ دیکھیں گے، رات میں دفن کرو تاکہ کوئی دیکھنے نہ پائے. یہ ہمارے حضرات صحابہ کرام، یہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتاری. کس کی آیتیں؟ حیا رکھنے والی. بولنے لگیں قریش کے قبیلے کے مد مقابل انصار کی عورتیں مکمل طور پر اس پر عمل کرنے لگی. معزز حاضرین، پردے کے فائدے کیا ہوتے ہیں، بے پردگی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، انشاءاللہ 5 منٹ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یاد رکھیے اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو یہ پردہ اس کی حفاظت کرتا ہے. آج آپ غیر مسلم لڑکیوں کو دیکھو، جینس پینٹ پہن لے کے، ٹی شرٹ پہن لے کے پھرتی رہتی انہیں، لیکن اللہ نے ہر آدم کے بیٹے پر، حوا کی بیٹی پر اتنی حیا رکھی ہے، بار بار کھینچ لیتی اسے، حیا اسے کرتی ہے. دیکھیے
آج یہ حیا ہم مسلمانوں سے مکمل طور پر اٹھ چکی ہے. تو یہ عورت کی حفاظت کے لیے پردے سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. آج بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے, کون تو بھی اور مرد بنا تم نہ اگر چھیڑا تو یہ نمبر پر فون کرو, فوراً پولیس آتی کہتے ارے یہ غیر مسلموں کا طریقہ, یہ ہمارا طریقہ کیا, ہمارا طریقہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول نے عورت کی حفاظت کے لیے جو راستہ بتایا اس کو اپناؤ. کسی پولیس کی, کسی آرمی کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں اس لڑکی کے پیچھے بھاگنے والے کتنے مرد تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی قسم, اس لڑکی کے جسم پر جو برقع تھا نا, اس برقعے نے سارے لڑکوں کو دور کر دیا. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ فرماتا ہے پردے کا فائدہ کیا ہوگا, دنیا کی کوئی بھی قوم آپ کا رتی برابر بگاڑ نہیں سکتی. ہم آپ سے کہتے ہیں, یہ مثال سنیے, عورتوں کی سیٹیں ہوتی ہیں, وہاں کوئی غیر مسلم عورت بیٹھی رہتی ہے تو بازو جا کے مرد بیٹھ جاتا. ماشاء اللہ, یہ برقعے کی کرامت نہیں تو کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان عورت بیٹھی ہے, کس مرد کی مجال جا کے اس کے بازو بیٹھ جائے؟ ہرگز نہیں, کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا. اگر کوئی بیٹھتا ہے تو کوئی مسلمان عورت اس کو مکمل طور پر جو ہے قبول بھی نہیں کر سکتی. دوسری چیز, پردہ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی. آپ عورت جیسے نماز پڑھتی ہے, عبادت کرتی ہے, وہ برقع پہن کے بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے. اور اس سے اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے, یاد رکھیے, یہ پردہ بڑی عورت کا حفاظت کرتا ہے. دیکھیے آپ, وہ لڑکی جا رہی تھی کالج کو, پیچھے سے گنڈے آئے, آ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کیے. انہوں نے کہا جے شری رام, اس نے کہا اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اس کی زبان سے جو لفظ نکلا اللہ اکبر کا کیا مطلب تھا؟ اے لڑکو تم کیا کر لو گے, میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. اللہ میرا بڑا ہے, اس نے میری حفاظت کے لیے برقع بنایا ہے. یہ برقع اگر میں پہنوں گی, دنیا کی کوئی چیز میرا مکمل طور بگاڑ نہیں سکتی. حاضرین, پردہ اللہ کی رضا کو پانے کا ذریعہ, جنت میں جانے کا ذریعہ, اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کا. یاد رکھو, جو عورت برقع پہنتی ہے وہ شریف ہوتی ہے, جو برقع نہیں پہنتی ہے وہ غیر شریف ہوتی ہے. یاد رکھیے, اس پردے کے ذریعے ہم اپنی عورتوں کی فتنوں سے حفاظت کر سکتے ہیں. اور ایک بات بتاتے, یاد رکھیے, یہ جو چہرہ مکمل طور پر پردے میں رہتا ہے وہی چہرہ اپنے شوہر کو سکون دیتا ہے. اور جو چہرہ جس کو ساری دنیا والے دیکھتے ہیں, جب شوہر اسے دیکھتا ہے تو سکون نہیں ملتا. یاد رکھیے, اس دیواجی زندگی میں سکون چاہتے ہو تو اپنے بیٹیوں کو اور اپنی عورتوں کو پردہ سکھاؤ, اور اسی طریقے سے فطرت کی موافقت ہے. اور ایک بات بتاتے ہیں, ہماری لڑکیاں جا کے پڑھتی ہیں بڑے بڑے کالجوں میں, ان کو کیا بتاتے ہیں معلوم ہے؟ ایک چیز ہے, میرے جسم کی میں مالک ہوں. یہ پڑھاتے آج نہیں, آپ کے جسم کی آپ مالک نہیں, آپ کی جسم کا مالک اللہ ہے. یاد رکھیے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے جسم کا میں مالک نہیں ہوں. ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے, بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا. اس دنیا میں اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتے. میرا جسم, میری آزادی, میری ملکیت نہیں. کس کی زمین پر رہتے ہو, کس کے آسمان کے نیچے رہتے ہو, یہ کیسی باتیں ہیں؟ نہیں, دنیا میں اگر قانون چلے گا تو اللہ کا چلے گا, دنیا کے بنائے ہوئے قانون نہیں چلیں گے. اور اسی طریقے سے اللہ نے کیا فرمایا, جو آدمی نیک ہوتا ہے, عمل کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے درجات کو بلند کرتا ہے. دیکھو, ایک ایماندار عورت جس کا نام مسکان بتایا جاتا ہے, اس عورت نے غنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے چرچے کو کہاں کہاں تک پہنچایا. یاد رکھیے, دنیا میں ایک عورت معمولی سے برقعے پر پابندی کرتی ہے, 5 لاکھ کا انعام ملتا ہے. ذرا سوچئے, جو عورت برقع پہنے گی تو اللہ کے پاس کیا انعام ہوگا اس کا, ذرا تصور کرنے کی ضرورت ہے. 5 لاکھ روپے ملے, خوش ہو گئے. اگر میں اور آپ دین پر چلے, آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو عزت کرے گا اور ہمیں جو انعام دے گا اور ہمارے درجات کو جو بلند کرے گا وہ کیا ہوگا. معزز حاضرین, یہ بے پردگی بڑی خطرناک ہے. کیا کیا ہوتی ہے دیکھو, بے پردہ نکلنا گناہ کبیرہ ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, رسول اللہ کی نافرمانی ہے, فطرت سے بغاوت ہے. اور بے پردہ عورت جب نکلتی ہے تو کئی فتنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالتی ہے, دوسروں کو فتنے میں ڈالتی ہے. آنکھوں کا زنا ہوتا ہے, سماجی برائیاں, ناجائز تعلقات, بے حیائی. اور اگر عورت بے پردہ نکلتی ہے تو وہ اپنے رب کو ناراض کرتی ہے. اللہ اکبر. جو عورت اپنے رب کو ناراض کر دے, کیسے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے, میرا غصہ جس پر اترا وہ ہلاک ہو گئی. لہذا جو عورت بغیر پردے کے نکلتی ہے, اللہ کا غصہ اس پہ اترتا ہے. معزز حاضرین, اللہ کے عذابات نت نہیں, بیماریاں آتی ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں, بنی اسرائیل کا جو لشکر تھا اس میں زنا کرنے والے مرد عورتیں تھیں.
اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 70,000 لوگوں کو طاعون کی بیماری میں رکھ کر مکمل طور پر ہلاک کر دیا۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے بے پردہ نکلنے سے چہرے کا پانی ختم ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیے جس معاشرے میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے پورا معاشرہ محروم رہ جاتا ہے۔ بہرحال پردے کا جو ہے معاملہ بڑا ہے اور بے پردے کے نقصانات بہت ہیں۔ میں 15-20 منٹ کے خطبے میں آپ کے سامنے ساری باتیں رکھ نہیں سکتا۔ بولنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، ان دونوں کی حفاظت کا اللہ نے جو انتظام کیا ہے وہی صحیح ہے۔ اگر ہم اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو پردے سے رکھتے ہیں پورا معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ اگر اس معاملے میں ہم جو ہے لاپرواہی، غفلت برتتے ہیں، یاد رکھیے ایسا شوہر جو اپنی بیوی کی اصلاح نہیں کرتا اور اس کو بے پردہ باہر چھوڑ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شوہر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسا شوہر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے معاف بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حالات کیا ہیں، حالات کے ساتھ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم سب کو اسلام پر اور جو ہے کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ جو بھی غیر مسلم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ ان سب کو نیست و نابود کر دے، اور ہم سب کو اس ملک میں رہتے ہوئے حالات کو سمجھ کر علماء کی روشنی میں ہر قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی عورتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی عورتوں کو صحابیات کی طرح، ازواج مطہرات کی طرح پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔